بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس. یہ بیان نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک نماز کے حکم کے بیان میں ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن عمر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو العالیہ سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شہد عندی رجال مرضیون، مجھے ایسے لوگوں نے خبر دی جو نہایت تقوی شعار ہیں، وارواہم عندی عمر، اور ان سب میں سب سے زیادہ تقوی شعار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور عصر کی نماز کے بعد نماز سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اب حدیث میں فجر اور عصر کے بعد نماز کی ممانعت ہے، مگر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم کیا ہے، باب الصلاة بعد الفجر، و بعد العصر نہیں کہا، اس لیے کہ سارے احادیث بقیہ احادیث میں جو پہلے گزرے ہیں ابواب وہ نماز فجر سے متعلق تھے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات سے تھی، لیکن فجر کی نماز کے بعد میں سورج نکلنے سے پہلے سرکار سے نماز پڑھنا یہ مروی نہیں ہے. اس کے راویوں میں قتادہ اور ابو العالیہ یہ دونوں تابعی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی ہیں، اور ان سب کا ذکر گزر چکا ہے. ابو العالیہ ان کا نام رفیع ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا طلوع شمس تک، اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا غروب شمس تک. یہ احادیث ممانعت بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے مروی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی
عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ فإن الشیطان تطلع بین قرنی الشیطان۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت عن قریب آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها۔ اور سمرہ ابن جندب کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ولا حين تغيب فإنها تغيب بين قرني الشيطان۔ سلمہ ابن اکوع کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا، فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بعد الفجر الا رکعتین۔ ان احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک نماز پڑھنا ممنوع اور مکروہ ہے۔ ایسے ہی غروب شمس کے بعد یہی قول امام حسن بصری، سعید ابن مسیب، علا ابن زیاد اور امام نخعی نے فرمایا کہ سب اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ صحابہ کرام کی موجودگی میں نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے والوں نماز 2 رکعت نماز پڑھنے پر ضرب و توبیخ فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز کی قرات کا قول حضرت علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، سمرہ ابن جندب، زید ابن ثابت، سلمہ ابن عمرو، کعب ابن مرہ، ابو امامہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ابو بکر صدیق، عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ فلا صلاۃ بعد الغداۃ حتی تطلع الشمس۔ تو ان احادیث سے اچھا اب رہا یہ کہ عائشہ صدیقہ کی آگے روایت آئے گی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر کے بعد 2 رکعت اور نماز عصر کے بعد 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ علانیہ اور نہ سرا۔ تو اس کا جواب میں نے ما سبق میں دے دیا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے۔ ہاں اب خصوصیات سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے مروی ہے۔ جو ان اصحاب کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سے بعض کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی آگے آئے گی کہ سرکار ان 2 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور سرکار نے منع بھی فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات سے ہیں۔ اب رہا یہ کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر مغرب کی نماز ہے،
مغرب کی نماز سے پہلے اور کوئی نماز نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ جیسے ہی اذان مغرب ہوتی صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ستونوں کی طرف دوڑتے اور ستون کی آڑ میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو اس کا ذکر بھی ما سبق میں گزر گیا ہے کہ یہ معاملہ نہیں سے پہلے کا ہے، یعنی جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا اس وقت تک کا ہے۔ اور حضرت ابو بکر ابن عربی نے کہا صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں اختلاف تھا ان 2 رکعت قبل فرائض مغرب کے بارے میں، لیکن صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے بعد کسی نے یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ اور ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اگلی روایت دیں کہ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ عن قتادہ سمعت ابا العالیہ ابن عباس قال حدثنی ناس بہذا۔ متن حدیث وہی ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سند حدیث دوبارہ ذکر کی، اس لیے کہ پہلی والی سند میں حضرت قتادہ کا سماع ابو العالیہ سے ثابت نہیں تھا، بلکہ وہاں پر تھا عن ابی العالیہ، اور اس سند میں تصریح ہے، قتادہ فرماتے ہیں سمعت ابا العالیہ عن ابن عباس۔ اس سماع کی تصریح کی وجہ سے امام بخاری نے اس سند کو ذکر کیا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ ابن سعید عن ہشام قال اخبرنی ابی سے مراد عروہ ابن زبیر قال اخبرنی ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنی نماز کے لیے طلوع شمس اور غروب شمس کا قصد نہ کیا کرو۔ اب قصد نہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر بلا قصد پڑھی جائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت کفار سے تشبیہ سے بچنے کے لیے ہے، اس لیے کہ کفار طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت میں نماز پڑھتے تھے، اور شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہوتا اور یہ خوش ہوتا کہ یہ عابدین مجھی کو سجدہ کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا فَإِنَّا تَطْلَعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ۔ تو اب تشبہ بالکفار یہ تو دونوں صورتوں میں ہوگا، چاہے بالقصد پڑھے یا بلا قصد، اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان دونوں وقتوں میں نماز پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، چاہے بالقصد اسی وقت کا اس وقت کو اختیار کرے اور یا اتفاقاً ایسا ہو جائے۔ اب رہا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم کو عصر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کا جواب کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، یا وہ 2 رکعت نماز نفل نہیں تھی بلکہ قضا نماز تھی۔ فرماتے ہیں وقال حدثنی ابن عمر قال رسول اللہ، یہ قال عروہ حدثنی ابن عمر، سند وہی ہے جو ما سبق میں گزری کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغیب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کنارہ شمس طلوع ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور جب کنارہ شمس غروب ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ کنارہ شمس غائب ہو جائے۔ فرماتے تابعہ عبدہ، مطلب کہ حضرت عبدہ ابن سلیمان نے یحییٰ ابن سعید قطان کی متابعت کی ہے اس حدیث کو ہشام سے روایت کرنے میں۔ اگلی تو اس میں اور ایک روایت میں اتنا اور زیادہ فَإِنَّا تَطْلَعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ،
اور ایک روایت میں تسجد لها الکفار. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہیں مشابہت کفار کے ترک کی وجہ سے ہے. اگلی روایت دیکھیں. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بیعوں سے منع فرمایا. وعن لبستین، لبستین لام کے کسرے کے ساتھ ہے، لبستین نہیں لبستین. سرکار نے دو لباسوں سے منع فرمایا اور دو نمازوں سے منع فرمایا. اب دو بے اور دو لباس اور دو نمازیں کون سی ہیں؟ تو اب حضرت ابو ہریرہ ان کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. دو نمازیں، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز سے منع فرمایا ایک نماز، اور سورج عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز سے منع فرمایا. اور دو لباس کون سے؟ ایک اشتمال سما اور ایک کپڑے میں حبوا مار کر بیٹھ جانا، اور اس کی تفصیل ما سبق میں گزر چکی ہے، احتبا کی بھی اور اشتمال سما کی بھی. فرماتے ہیں احتبا کہ سرین پر بیٹھ کر دونوں پیر کھڑا کر لے اور اس پر ایک کپڑا ڈال لے اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو. تو اگر وہ کپڑا تنگ ہوگا اور اس طریقے پر بیٹھے گا تو شرمگاہ کھلنے کا قوی اندیشہ ہے. اس لیے فرمایا یفضی بفرجہ الی السماء، کہ اس کی یہ پہنچا دے اس طرف کہ اس کی شرمگاہ کھل جائے. وعن المنابذہ، اور دو بیعوں سے کیا منع فرمایا؟ منابذہ اور ملامسہ. منابذہ اور ملامسہ القاء حجر، ہدایہ میں اس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی کہ ملامسہ یہ ہے کہ یہ دور جاہلیت کی بیعیں تھیں کہ اگر مشتری اس پر کنکری رکھ دیتا اور تو بے لازم ہو جاتی، چاہے بائیں راضی نہ ہوتا، یا بائیں مشتری کی طرف کپڑا پھینک دیتا اسے لگ جاتا تو بے لازم ہو جاتی، اور یا اس پر اگر پتھر مار دیتا تو یہ بے لازم. اگلا بات دیکھیں، باب لا یتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. علامہ عینی نے فرمایا کہ لا یتحرى صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھا جائے اور صلاۃ کو نائب فاعل بنایا جائے. یہ ہے کہ غروب شمس سے پہلے نماز کا قصد نہ کیا جائے. فرماتے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. فرماتے سرکار نے فرمایا لا يتحرى احدكم، تم میں سے کوئی ایسے کام کی تلاش نہ کرے جو کام کے سبب بن جائے طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت میں نماز پڑھنے کا، یعنی بالقصد طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے، اس لیے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. فرماتے اگلی روایت حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني عطاء بن یزید الجندعی انه سمع ابا سعید الخدری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس. کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری ان کا نام میں نے کئی مرتبہ بتا دیا، سعد ابن مالک یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورج کے غروب، سورج کے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. ہاں لا صلاۃ، اور یہ نئی کراہت کے لیے ہے. اور ہمارے اصحاب حنفیہ نے یہ کہا کہ ان دونوں وقتوں میں قضا نماز یا سجدہ تلاوت یہ نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی التیاح قال سمعت حمران بن ابان يحدث عن معاویہ قال انکم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فما رأيناهما يصليها. حضرت عمران ابن ابان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور ہم نے سرکار کو وہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور سرکار نے ان سے ان 2 رکعت نماز سے منع فرمایا. کون سی 2 رکعت؟ عصر کے بعد کی 2 رکعت، یعنی سرکار نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز سے منع فرمایا ہے نا. اب رہا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کو میں نے یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار یہ 2 رکعت نماز پڑھتی تھی. تو جواب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مقصد یہ ہے کہ جس طور پر تم پڑھتے ہو، یعنی اس کو سنت مؤکدہ سمجھ کر، اس طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد کبھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پڑھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، وہ نماز سنت مؤکدہ کے طور پر نہیں تھی. اب رہا یہ کہ سرکار کا عصر کی نماز کے بعد میں 2 رکعت پڑھنا ثابت بھی ہے اور سرکار نے منع بھی فرمایا. تو جواب یہ ہے کہ احادیث سے نہیں متاخر ہیں، اور سرکار اور وہ عمل متاخری پر ہوگا، متقدم پر نہیں ہوگا. اور اگلی روایت آپ اور دیکھیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سلام قال حدثني عبدہ عن عبید اللہ عن خبیب عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ. حضرت حفص ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں سے منع فرمایا، ایک فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، اور ایک عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے. فرماتے ہیں باب من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر. یہ باب اس بیان میں کہ اس انسان کی روایت کے بیان میں جو نماز کو مکروہ نہیں سمجھتا مگر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. اب ان 2 وقتوں میں نماز مکروہ کن کن صحابہ سے مروی ہے؟ تو فرماتے ہیں رواہ عمر و ابن عمر و ابو سعید و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ان 2 وقتوں کے علاوہ نماز مکروہ نہیں ہے. یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے. فرماتے ہیں حضرت حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلی کما رأیت اصحابی یصلون. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ میں نماز پڑھتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. لا انا احدا یصلی بلیل ولا نہار ما شاء. میں رات اور دن کسی وقت بھی کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا مگر یہ کہ تم بالقصد طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت میں نماز نہ پڑھو، یعنی ان 2 اوقات کے علاوہ تمہیں نماز پڑھنا کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے. فرماتے ہیں اصلی کما رأیت اصحابی یصلون. اصحابی سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر رویت سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات ظاہری میں ہے تو مراد نبی کریم کے اصحاب، اور یا تو جب اصحاب مراد ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تقریر ہے کہ سرکار نے کی زندگی میں ہے نا، میں نے
اپنے ساتھیوں کو ان 2 وقتوں کے علاوہ اور وقتوں میں نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان 2 وقتوں میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سرکار کی حیات ظاہری میں تو یہ تقریر رسول ہے، اور اگر مراد یہ ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات اور وصال کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں میں سے صحابہ کرام میں سے جیسے دیکھا تھا ویسے نماز پڑھتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ یہ تشریح اس لیے کی کہ چونکہ اجماع کا تصور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس اجماع کے حجت ہونے کا تصور نبی کریم کے وصال کے بعد ہی ہوگا۔ چلیے اب رہا یہ معاملہ کہ ان 2 وقتوں کے علاوہ جو ہے وہ نماز پڑھنا منع نہیں ہے، تو لیکن اس میں ایک وقت اور ہے، وہ ہے کہ استواء شمس کے وقت میں نماز پڑھنا، جس کو عرف عام میں زوال کا وقت بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ زوال کا لفظ یہ عرف کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں یہ دلیل وہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرہ صلاۃ نصف النہار، نصف نہار کے وقت میں نماز کو مکروہ جانا۔ آگے باب دیکھو، باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت وغیرہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ عصر کی نماز کے بعد میں قضا اور قضا کے علاوہ سے مراد اس سجدہ تلاوت اور یا نماز جنازہ، جبکہ جنازہ اسی وقت میں حاضر ہو، یہ سب عصر کے بعد میں پڑھے جائیں گے۔ یعنی عصر کی نماز کے بعد میں نفل نماز کی ممانعت ہے، نفل نماز کے علاوہ قضا نماز یا نماز جنازہ یہ منع نہیں ہے۔ فرماتے وقال قریب عن ام سلمہ، حضرت قریب جو عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ام سلمہ سے۔ ام سلمہ کا ذکر پہلے گزر گیا، یہ ام المومنین ہے، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ ان کا وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور امامت کے آخر میں سن 59 ہجری کے ماہ شوال میں ہوا۔ ان کی جنازے کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت قریب کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی اور فرمایا کہ وفد عبدالقیس نے ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنتوں سے مجھے مشغول رکھا تھا، اور وہ 2 رکعت میں اب پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا ابو النعیم قال حدثنا عبد الواحد ابن ایمن قال حدثنی ابی انه سمع عائشہ قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، قسم اس ذات کی جس ذات کی بارگاہ میں ہمارے حضور پہنچ گئے، سرکار پہنچ گئے، ما ترک حتی لقی اللہ، سرکار نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کو وقت وصال تک نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری اس وقت ہوئی جبکہ آپ نماز پڑھنے سے بھی آپ کو ثقل محسوس ہوتا تھا ضعف کی وجہ سے۔ وکانا یصلی کثیرا من صلاتی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز میں سے زیادہ کر یہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ سرکار اپنی نماز میں سے زیادہ کر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ سرکار نے آخر وقت تک کون سی 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑا؟ تانی الرکعتین بعد العصر، یعنی عصر کے بعد کی 2 رکعتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پڑھتے تھے۔ ولا یصلیہما فی المسجد، اور اسے انہیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، کیوں؟ مخافۃ ان یثقل علی امتہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اندیشہ کرتے ہوئے کہ کہیں میری امت پر یہ نماز بھاری نہ ہو جائے،
یعنی اس نماز پڑھنے کا تاکیدی حکم ہو جائے کہیں اور پھر نماز پڑھنا میری امت پر شاق ہو جائے۔ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند کرتے تھے کہ جو صحابہ پر امت پر آسان ہو، امت پر آسان ہو۔ اب اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مطلقاً جائز ہے، اور یہ ہم نے بارہ پہلے بتا چکے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت سے ہے، اور خصوصیت پر دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان کیا وَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، سرکار عصر کے بعد پڑھتے بھی تھے اور سرکار عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع بھی فرماتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں مال آیا تھا باہر کا، تو ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں۔ فصلیٰ بعد العصر ثم لم يعد، اس کے بعد سرکار نے پھر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال اخبرنی ابی قال ابی یعنی عبداللہ حضرت عروہ ابن زبیر قال قالت عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ابن اختی یعنی یا ابن اختی حرف ندا میں حذوف ہے، اے میرے بھانجے۔ بھانجے کیسے؟ اس لیے کہ عروہ ابن زبیر کی والدہ تھی اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت عائشہ کی بہن، تو حضرت عائشہ کی بہن کے یہ بیٹے ہوئے عروہ، اس لیے کہا ہے میرے بھانجے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت عصر کے بعد کی کبھی بھی میرے پاس نہیں چھوڑی، بلکہ ہمیشہ پڑھی ہے نا۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت عبد الرحمن حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الرحمن ابن اسود عن ابی، اسود بیان فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، رکعتان 2 رکعت نماز وہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، نہ علانیہ اور نہ ہی کبھی غیر علانیہ طور پر۔ کون سی 2 رکعت؟ 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے اور 2 رکعت عصر کی نماز کے بعد۔ تو یہ بات کئی مرتبہ گزر گئی کہ عصر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ نبی کریم کی خصوصیات سے ہیں۔ ما لم یکن یدعہما ای فی بیتی۔ حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهدا على عائشہ قالت، حضرت اسود اور حضرت مسروق یہ دونوں بتاتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نبی کریم عصر کے بعد جب بھی میرے حجرے میں آتے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب التبکیر بالصلاۃ فی یوم غیم، یہ بارش کے دن میں، بادل کے دن میں نماز میں جلدی کرنا تاکہ نماز میں وقت نکلنے کا اندیشہ نہ رہے یا وقت مستحب نہ نکل جائے۔ حضرت یہ روایت پہلے گزر گئی ہے، معاذ ابن فضالہ بیان فرماتے ہیں قال حدثنا ہشام عن یحییٰ هو ابن ابی کثیر عن ابی قلابہ ان ابی الملیح حدث، ابو الملیح نے ان سے بیان کیا کہ ہم بریدہ کے ساتھ تھے بادل والے دن میں، تو فرمایا بکروا بالصلاۃ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر۔ اب اگرچہ یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے، لیکن عصر کی نماز میں جلدی کا حکم بارش والے دن اسی لیے دیا نا تاکہ نماز وقت سے مؤخر نہ ہو جائے۔ تو اب یہ جو اندیشہ عصر کی نماز میں ہے وہی اندیشہ
دوسری نمازوں میں بھی ہے، اس لیے کہ یحییٰ ابن کثیر کی جو دوسرے طریق سے روایت ہے وہ یہ ہے بکروا بالصلاۃ فی یوم الغیم فإنه من ترک صلاۃ الفجر حبط عمله. سمجھ گئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم نماز عصر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ حکم تمام نمازوں کے لیے عام ہے. باب الاذان بعد ذهاب الوقت، یہ باب وقت نکلنے کے بعد اذان کے حکم کے بیان میں ہے، اور یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. پہلے حدیث پاک سنیے. فرماتے حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا حسین عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابی. حضرت عمران ابن میسرہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حسین نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو قتادہ سے. ابو قتادہ ان کے والد کا نام ہے، کن کے؟ عبداللہ کے، اور ابو قتادہ کا نام حارث ابن ربعی ہے. فرماتے ہیں ابو قتادہ کہ سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رات سفر میں چلے، رات میں چلے ایک سفر میں. فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا لو عرست بنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کاش آپ ہمیں آرام کرا دیتے، یعنی آپ بھی آرام کر لیتے اور ہمیں بھی آرام کرنے کا موقع مل جاتا. تعریس سے بنا ہے، تعریس کا معنی ہوتا ہے آخری رات میں آرام کے لیے لوگوں کا اترنا. قال اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ تم نماز فجر سے سوتے رہ جاؤ گے. قال بلال انا اوقظکم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سب کو بیدار کر دوں گا. فاضطجعوا، تو سب بیدار ہو گئے. واسند بلال زارہ الی راحلتہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت اپنے کجاوے پر لگا لی، یعنی بالکل ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور نظر سیدھی جانب مشرق طلوع فجر کی جگہ پر رکھی، تاکہ جیسے ہی طلوع فجر ہو میں سب کو اٹھا دوں. بالکل مستعد ہو کر بیٹھے، لیٹے بھی نہیں اور بیٹھے بھی ٹیک لگا کر، اور چہرہ اپنا بالکل مطلع فجر کی طرف رکھا، تاکہ جیسے ہی طلوع فجر ہو میں اطلاع کر دوں. فغلبت عیناہ، تو ان کی آنکھ لگ گئی. فنام، تو حضرت بلال بھی سو گئے. فاستيقظ النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. وقد طلع حاجب الشمس، اور عالم یہ تھا کہ کنارے شمس طلوع ہو چکا تھا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی بیدار ہوئے. فقال یا بلال، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال این ما قلت، ہے نا کہاں گئی تمہاری بات، یعنی جو تم نے کہا تھا کہ انا اوقظکم، میں تم سب کو بیدار کر دوں گا، اس بات کو پورا کرنا کیا ہوا. قال، تو حضرت بلال نے عرض کیا ما القیت علی نومۃ مثل وقت، تو حضور آج جیسی نیند تو مجھے کبھی آئی ہی نہیں، اتنی گہری نیند مجھے کبھی نہیں آئی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، بے شک اللہ رب العزت نے تمہاری روحوں کو قبض کیا جب چاہا. ورد علیکم حین شاء، اور تمہاری روحوں کو تم پر لوٹا دیا جب چاہا. کہا یا بلال قم فاذن بالناس بالصلاۃ، بلال اٹھو لوگوں میں نماز کا اعلان کر دو. اعلان کرنے سے مراد نماز کے لیے لوگوں میں اذان پڑھ دو. فتوضا، تو سرکار نے وضو کیا، اور جب سورج بلند ہو گیا وبیاضت، اور سورج میں سفیدی آ گئی، بالکل چمکدار ہو گیا. قام فصلی، تو حضور کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں قم یا بلال فاذن. تو اس سے معلوم ہوا کہ وقت نکلنے کے بعد بھی اگر نماز پڑھی جائے گی تو اس میں اذان کہی جائے گی، اذان پڑھی جائے گی. اب رہا یہ معاملہ کہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تم سو رہے تھے
تو اللہ نے تمہاری روحوں کو قبض کیا، اور بعد میں تمہاری روحوں کو تم پر لوٹا دیا۔ تو جب حالت نیند میں روح قبض ہو جاتی ہے تو پھر وہ میت ہوگا، نائم نہیں ہوگا، حالانکہ اسے میت نہیں کہا جاتا ہے، اسے نائم کہا جاتا ہے۔ تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس کا بہت عمدہ جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قبض روح سے مراد ہے روح کا قطع تعلق صرف ظاہر بدن سے، اور موت میں روح کا قطع تعلق بدن سے ظاہراً بھی ہوتا ہے اور باطناً بھی ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ سونے میں روح کا قطع تعلق صرف ظاہر بدن سے ہوتا ہے، اور موت میں روح کا قطع تعلق ظاہر بدن سے بھی ہوتا ہے اور باطن بدن سے بھی ہوتا ہے۔ ہاں، اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امام قائد بذات خود غزوات میں نکلے، سرکار خود غزوے میں نکلے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے اکابر سے ان چیزوں کا سوال کرنا جو دینی مصلحت بلکہ دنیاوی مصلحت سے بھی متعلق ہو، اور دنیاوی مصلحت وہ جن میں کہ خیر ہو۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امام اور حاکم اپنی رعایا کے مصالح دینیہ کا لحاظ رکھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جس میں کہ احتمال ہو کہ نماز اپنے وقت سے قضا ہو جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خادم اس کی محافظت کا اہتمام کرے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قضا نماز کے لیے اذان پڑھی جائے گی۔ اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ اصحاب حنفیہ کے نزدیک قضا نماز کے لیے اذان بھی ہوگی اور اقامت بھی ہوگی۔ دلیل حضرت عمران ابن حسین کی روایت ہے جو ابو داود وغیرہ نے روایت کی، اس میں یہ ثم امر مؤذنا فاذن، اذان ہو گئی، فصلى ركعتين قبل الفجر، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں پڑھی، ثم اقام، پھر اقامت کہی، ثم صلى الفجر، پھر فجر کی 2 رکعت فرض پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقامت بھی ہوگی اور اذان بھی ہوگی۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر فجر کے فرض قضا ہو جائیں اور بعد میں ان کو قضا پڑھا جائے تو جو 2 رکعت سنت ہے اس کی بھی قضا کی جائے گی، اور اگر چند نمازیں فوت ہو جائیں تو پہلی اذان کے لیے پہلی نماز کے لیے اذان و اقامت ہوگی، اور باقی میں اختیار ہے، چاہے باقی نمازیں بھی اذان و اقامت کے ساتھ ادا کرے اور چاہے تو خالی اختصار کر لے اقامت پر۔ اور ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ قضا نماز اوقات منہیہ میں ادا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ سرکار نے طلوع شمس کے وقت میں اس نماز کو نہیں پڑھا بلکہ جب سورج میں چمک پیدا ہو گئی تب پڑھا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر فرض نماز کے ساتھ اگر فجر کی فرض قضا ہو جائیں تو اس کے ساتھ جب ادا کریں گے تو سنتیں بھی پڑھیں گے، اور یہ اجماعی طور پر مسئلہ ہے۔ ہاں، اجماعی یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ اور یہ بھی معلوم ہوئی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلوع شمس کے وقت میں نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج میں بالکل چمک پیدا ہو گئی۔ باب من صلی بالناس جماعۃ بعد ذهاب الوقت، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جو وقت نکلنے کے بعد لوگوں کو قضا نماز با جماعت پڑھائے۔ فرماتے حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام عن يحيى
عن ابی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب کفار قریش، کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق میں ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سورج غروب ہونے کے بعد، اور کفار کو برا کہنے لگے۔ قال یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ما کدت ان اصلی العصر، حضور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے قریب ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما صلیتها، بخدا میں نے بھی نہیں پڑھا۔ فقمنا الی بطحان، تو ہم وادی بطحان میں کھڑے ہوئے۔ فتوضأ للصلاۃ، حضور نے نماز کے لیے وضو کیا۔ وتوضأنا لها، اور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ فصلی العصر بعد ما غربت الشمس، تو حضور نے غروب شمس کے بعد عصر کی نماز پڑھائی۔ ثم صلی بعدها المغرب، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر مطابقت باب ہے، فصلی العصر کا مطلب یہ ہے فصلی بنا العصر، کہ ہم کو سرکار نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے راوی دیکھیں معاذ ابن فضالہ اور اگلے ہشام ابن ابی عبداللہ، اور ان کے شیخ یحییٰ ابن ابی کثیر، ان کے شیخ ابو سلمہ۔ ان ابو سلمہ کا ذکر کئی مرتبہ گزر گیا، یہ عبد الرحمن ابن عوف کے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، اور جابر ابن عبداللہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کئی مرتبہ گزر گیا ہے۔ یوم الخندق سے مراد ہے یوم حفر الخندق، خندق کھودنے کے دن، خندق کھودنے کے دن، اور یہ سن 7 ہجری میں ہوا، اور اس کا نام غزوۃ الاحزاب بھی ہے، اور خندق یہ عجمی لفظ ہے، عرب میں بولا جاتا ہے۔ ہاں، فجعل عمر یسب الکفار، حضرت عمر کفار کو برا کہہ رہے تھے۔ کیوں برا کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ کفار ہی سبب بنے تھے مسلمانوں کے خندق کھودنے پر، خندق کھودنے کا، کیا کفار ہی سبب بنے تھے مسلمانوں کے خندق کھودنے میں مشغول ہونے کا، اور خندق کے کھودنے میں مشغول ہونا یہ سبب بنا تھا ان کی نماز کے فوت ہونے کا، یعنی عصر کی نماز کے فوت ہونے کا سبب خندق کھودنا، اور خندق کھودنے کا سبب کفار کا مسلمانوں کو خندق کھودنے پر مجبور کرنا۔ اس لیے نماز قضا ہونے پر حضرت عمر ابن خطاب کفار کو برا کہہ رہے تھے۔ ہاں، اور کہا کہ حضور میں ابھی نماز عصر تک نہیں پڑھ سکا ہے نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، یہ نسیانن تھا کہ عمدن تھا۔ تو بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ نسیانن تھا، اس لیے کہ سرکار نے جب مغرب کی نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے تو معلوم کیا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ نہیں پڑھی تھی۔ فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر،
حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم اعاد المغربہ، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو اس سے معلوم ہوا مغرب کی نماز کا اعادہ کیا، جو پڑھ چکے تھے اس مغرب کی نماز کا اعادہ کیا۔ اور ایک قول یہ کہ یہ عمدن ترک ہو گئی تھی، ہے نا، اس لیے کہ کفار کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے نماز عصر پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں وَهُوَ اقرب، یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ اب رہا یہ کہ کیا دشمن یا قتال میں مشغولیت کی وجہ سے کیا آج بھی نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ آج جائز نہیں ہے، بلکہ نماز خوف پڑھے گا۔ اور یہ جو خندق کے موقع پر نماز کو سرکار نے مؤخر کیا تھا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک نماز خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ کفار کو برا کہنا جائز ہے، لیکن بالکل فاحش گالی نہ ہو، اس لیے کہ فاحش گالی نہ ہو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب کے لائق ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حلف جائز ہے بغیر استحلاف کے، یعنی بغیر مطالبہ حلف کے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما صلیتها، واللہ ما صلیتها۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قسم حضرت عمر کی دل کی تسلی کے لیے کی تھی، قسم فرمائی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر پر نماز عصر کا مؤخر ہونا بہت شاق گزرا تھا، اور شاق گزرنے کی بنیاد پر کفار قریش کفار کو حضرت عمر نے برا کہا تھا۔ تو ان کے دل کے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا واللہ ما صلیتها۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سرکار سے اس نماز کا ترک قتال میں مشغولیت کی وجہ سے نسیانن ہوا تھا۔ جب حضرت عمر نے کہا تب سرکار کو یاد آیا اور کہا واللہ ما صلیتها۔ اور مسلم شریف کی روایت میں واللہ ان صلیتها، یہ ان معنافیہ کے معنی ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار نے یہ نماز بجماعت پڑھی، تو اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ قضا نماز بجماعت پڑھنا مشروع ہے، اور یہ بالاجماع ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مغرب کا وقت غیبوبت شفق تک رہتا ہے، شفق غائب ہونے تک رہتا ہے، اس لیے کہ سرکار نے مغرب پر عصر کو مقدم کیا۔ اگر نماز مغرب کا وقت بالکل بہت زیادہ مختصر ہوتا تو حضور پہلے مغرب پڑھتے تاکہ مغرب کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ یہ امام شافعی کے خلاف حجت ہے، جو کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت بہت تنگ ہے۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نماز چھوٹ جائے تو ما صلی تو کہنا یہ مکروہ نہیں ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکارم اخلاق اور اپنے اصحاب کے ساتھ تالیف قلب کا جو معاملہ تھا اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقتیہ اور قضا نماز کے درمیان ترتیب واجب ہے، کہ پہلے قضا نماز پڑھیں اور اس کے بعد میں وقتیہ نماز پڑھیں۔ اور یہی قول امام نخعی، امام زہری، امام ربیعہ اور یحییٰ انصاری اور امام لیث کا ہے، اور یہ قول حضرت امام اعظم اور آپ کے اصحاب کا ہے، اور یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے، یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے جو آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے۔ ہاں، اور اگلا باب دیکھیں، باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها ولا یعید الا تلک الصلاۃ۔ یہ باب
اس انسان کے بیان میں کہ جس نے جو کسی نماز کو بھول گیا یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ، تو اسی نماز کو پڑھے جب اس کو یاد آئے، اور صرف اسی نماز کا اعادہ کرے گا، ہے نا۔ فرماتے ہیں وقال ابراہیم من ترک صلاة واحدہ 20 سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدہ۔ فرماتے ہیں باب من نسی صلاة فلیصلی، یہ باب اس بارے میں کہ جو انسان نماز کو بھول جائے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے تو اس کو پڑھ لے گا، اور صرف اسی نماز کا اعادہ کرے گا، ان نمازوں کے علاوہ کسی اور نماز کا نہیں، ہے نا۔ یعنی اگر بھول گیا اور تو جب اس کو یاد آئے تب وہ نماز پڑھ لے، اور صرف اسی نماز کا اعادہ کرے گا، دوسری نمازوں کا نہیں۔ وقال ابراہیم من ترک صلاة واحدہ 20 سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدہ۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز کو بھول رہے 20 سال تک، اور 20 سال کے بعد اسے یاد آیا کہ میرے ذمے 20 سال پہلے ایک نماز تھی اور میں نے نہیں پڑھی تھی، تو وہ اعادہ نہیں کرے گا مگر صرف اسی نماز کا، مگر یعنی جب یاد آئے اور بھول گیا تھا نماز پڑھنا، تو جب یاد آئے تب صرف اسی نماز کا اعادہ کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور نماز کا نہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم وموسى ابن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادہ عن انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها لا کفارة لها الا ذلك واقم الصلاة للذکر اور للذکری، ایک للذکر یہ قرات امام زہری کی ہے، للذکر، اور قرات مشہور ہے للذکری، یہاں پر جو ہے للذکر۔ فرماتے ہیں امام بخاری حدثنا ابو نعیم و موسیٰ ابن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کے بھی ابو نعیم اور موسیٰ ابن اسماعیل نے، دونوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمام میں، انہوں نے روایت کی قتادہ سے، انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها، جو انسان نماز بھول جائے تو جب نماز یاد آئے تو پڑھ لے، لا کفارۃ لها الا ذلک، اس نماز کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس نماز کو پڑھ لیا جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَى، اور نصیحت کے لیے نماز پڑھو۔ اب ذرا چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نماز کو بھول جائے اور وقت نکل جائے فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، تو نماز پڑھ لے جب یاد آئے، جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس نماز کو نہیں پڑھنا، یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جب نماز کو بھول کر نماز کو بھول گیا اور نہیں پڑھی تو اس کی قضا پڑھنا ہے، تو اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا تو اس کی قضا تو بدرجہ اولا واجب ہوگا، بدرجہ اولا واجب ہوگی، یعنی جب معذور پر قضا واجب ہے تو غیر معذور پر بدرجہ اولا قضا واجب ہوگی۔ یہ ادنا سے اعلیٰ پر تنبیہ کرنے کے باب سے ہے۔ ہاں، اب فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اوقات مکروہ میں یاد آیا کہ میری نماز چھوٹ گئی تھی تو اس وقت میں پڑھنا ہے، اوقات مکروہ میں نہیں پڑھنا ہے، مطلب یہ کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے، لیکن یاد آتی یا پڑھ لے یہ لازم نہیں ہے، یاد آیا تو جب نماز پڑھنا جائز ہو تو نماز پڑھ لے،
سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ اول یاد آتے ہی اول مرحلے میں نماز پڑھنا واجب ہے، بلکہ اذا ذکرہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بھول کر نماز چھوٹ گئی اور پھر نماز کا چھوٹنا یاد بھی نہیں ہے تو اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، یہ تب لازم ہوگی جب کہ اس کو یاد آئے، اور جب یاد آئے تو قضا لازم ہے۔ کب پڑھے گا؟ جب کہ نماز پڑھنا جائز ہو۔ ذرا توجہ کے ساتھ میں ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا۔ وَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، اس نماز کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف اس نماز کا پڑھنا ہے، اس نماز کا پڑھنا ہے، یعنی نماز کا کفارہ کوئی مال نہیں ہے جیسے کہ روزے کا ہے، بلکہ اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ اس کو صرف وہ جو نماز چھوٹی ہے وہ کفارہ اس کفارہ یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھ لے۔ کفارہ کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کفار یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ کفار کے معنی چھپانے والا، تو مطلب یہ کفارہ وہ خصلت جو گناہ کو چھپا دے اور گناہ کو ختم کر دے، گناہ کو مٹا دے۔ ہاں، مطلب کہ اس کے بھولنے کی وجہ سے کوئی صدقہ یا کوئی تاوان یا ڈبل نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جو چھوڑی ہے وہی نماز پڑھنا ہے۔ سمجھیے؟ اور ایک بات اور میں نے آپ کو بتا دی کہ جیسے یاد آئے فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے، جب یاد آ جائے تو پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ جبکہ نماز پڑھنا جس وقت میں کہ جائز ہو۔ اب قرآن کریم فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَىٰ، اور نماز یاد کرو، نماز پڑھو للذکرہ، اس لیے کہ میں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، للذکرہ نصیحت کے لیے، للذکرہ۔ اور جو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ جو قرأت مشہورہ ہے، تو اس کے معنی آپ نے پڑھے ہیں مدارک شریف میں۔ معنی لِلذِّكْرِ أَيْ لِتَذْكُرَنِي فِيهَا، تاکہ نماز میں تم مجھے یاد کرو۔ اور لِذِّكْرِ کا معنی ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے اس کا کتابوں میں ذکر کیا ہے اور اس نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ اللہ لِذِّكْرِ کا معنی خاص میرے ذکر کے لیے، جس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، اور یا میرے ذکر کے لیے شکر کرتے ہوئے، اور یا میرے حکم کو یاد کرتے ہوئے، اور یا معنی یہ ہے کہ جب لذکری کہ جب تم نے نماز کو ذکر کیا تو گویا کہ تم نے مجھے یاد کر لیا، اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ تو جب معبود کا فمتا، تو جب معبود کا ذکر ہوگا تو گویا کہ اس کا ذکر نماز کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں پر مضاف مقدر ہے لذکر صلاتی۔ اب اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی انسان نماز کی ادائیگی کو بھول گیا تو اس کی قضا کرے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور چاہے ایسی سونے والا، چاہے اس کی قضا نماز زیادہ ہو یا کم، اور یہی سارے علماء کا مذہب ہے۔ اور اب جب بھولنے والے پر قضا لازم ہے تو جس نے قصداً نماز چھوڑ دی اس پر قضا بدرجہ اولا لازم ہوگی۔ اس لیے یہ شائبہ نہیں ہو سکتا کہ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا، یہ حکم تو تب ہے جب کہ نماز کو بھول جائے اور اس کو یاد آئے تب پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھول کر نماز چھوٹی ہے اور اس کو وہ یاد آ گیا تو اس کی قضا لازم ہے، تو قصداً چھوڑی تو اس کی قضا بدرجہ اولا لازم ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نسیان کا اطلاق مطلقاً ترک پر ہوتا ہے، چاہے وہ ذہول کی وجہ سے ہو یا نہ ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم،
یا نس اللہ کا معنی ترکوا امرہم فترکہم فی العذاب۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز میں نیابت نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دلیل کا نماز کا کفارہ مال سے نہیں ہوگا۔ اور ہاں اگر کسی پر قضا نمازیں ہیں اور انتقال کے وقت میں فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر دیا تو یہ جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فائتہ کی قضا اس وقت کرے گا جب کہ وقت منہی عنہ ہو، یعنی منہی عن الصلاۃ نہ ہو۔ اور قال موسیٰ قال حمام سمعتہ یقول بعد واقیم الصلاۃ لذکری، یعنی حضرت حمام نے حضرت ابو قتادہ سے یہ روایت کی، تو حضرت قتادہ سے روایت کی تو ایک مرتبہ قتادہ نے واقیم الصلاۃ للذکرہ پڑھا اور دوسری مرتبہ روایت کی تو واقیم الصلاۃ للذکری کا، یعنی اس حدیث کی روایت کے ایک زمانے کے بعد جب روایت کی تو واقیم الصلاۃ للذکری۔ وقال حبان حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اس تعلیق سے یہ اشارہ کیا کہ حضرت قتادہ نے یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے صراحتاً سنی ہے۔